السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ یہاں پہ آج میرے گھر ہے افطاری، تو میں اس کے بس ایک دو چیز، پہلے تو میں ساری تیاری کر لی تھی لیکن بس ایک دو چیز رہ گئی تھی، وہ میں لینے جا رہی تھی۔ اور جب میں مارکیٹ کے پاس پہنچی اتنا زیادہ رش تھا، اور کاؤنٹر پہ بھی مجھے اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا نا۔ تو رش کس وجہ سے ہے وہ میں بتاتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ کافی نیوز آئی ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں راشن کر لیں، اکٹھا پانی کر لیں، اس کے بعد 72 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد ٹارچر جو ہوتی ہے، ڈاکومنٹس کی تیاری کر لیں، چابیاں اکٹھی کر لیں، دو اپنے ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیاں وغیرہ کروا لیں۔ یہ اس قسم کی نیوز آ رہی ہیں کہ جنگ کے صورت میں آپ کو کیا کیا کرنا پڑ سکتا ہے، اپنا گھر چھوڑنا پڑ سکتا ہے، ملک چھوڑنا پڑ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سارے یہ اٹالین تو کر رہے ہیں، اور 2-3 دن سے ایسا چل رہا ہے۔ ہم خیر ایسا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا تو رمضان چل رہا تھا ماشاءاللہ، ہمیں تو بس یہی ہوتا تھا سحری افطاری، اور اس کے بعد گھر کے کام، بس اتنا کوئی جو لے کے بھی آتے تھے تو افطاری کے لیے سحری کے لیے لاتے تھے۔ ابھی میں تو ایسا کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا، اور نہ ہی میرا اس طرح مائنڈ گیا۔ یہاں تو ہم تیاری کر رہے ہیں آنے والی عید کی، تو آج آخری روزہ ہے۔ آج آخری روزہ لگ نہیں رہا تھا، صبح سے تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن شام کے ٹائم پھر ہو گیا۔ مجھے بھی تو تقریباً افطاری سے 5-10 منٹ پہلے ہی پتہ چلا کہ صبح عید ہوگی، ورنہ میں نے سوچا تھا سنڈے کا دن ہے، چلو جو تیاری رہتی ہے نا سنڈے کو ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جنگ میں بتا دوں کن کی ہے، امریکہ کی، یوکرین کی، شاید سن رہے ہیں۔ پہلے روس کی اور یوکرین کی ہوئی تھی تو تب بھی بڑے حالات خراب ہو گئے تھے، مہنگائی خاص طور پہ بہت ہو جاتی ہے، چاہے جنگ بارڈر پہ ہو چاہے ویسے ہو، مہنگائی تو آپ کو پتہ ہے پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ابھی دیکھیں میں گھر آ کے تیاری کرنے لگ گئی تھی افطاری کی۔ پہلے میں نے رول بھی آج بنائے تھے، سموسے جو تھے نا کہ ختم ہو گئے تھے میرے، تو وہ میں نے دراصل فریج کے اوپر چھوڑ دیے تو خراب ہو گئے، میں نے ان سب کو پھینک ہی دیا تھا۔ پھر 2-3 روزے رہ گئے تھے، میں نے سوچا تھا میں نہیں بناؤں گی، لیکن افطاری کرانی پڑ گئی، تو اس وجہ سے پھر میں نے پہلے میں سوچا تھا میں افطاری گھر بھجوا دوں گی، پھر دوست نے بولا کہ نہیں ہم آ جائیں گے، تو پھر اس وجہ سے میں نے پھر رول بنائے سموسے، اور قیمے والے اور آلو والے ایک دن پہلے بنا دیے تھے، آج میں نے رول بنائے۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ میں نے سلاد وغیرہ جو چیزیں بعد میں یوز کے زیادہ ٹائم کے لیے رہ سکتی، جیسے رائتا، ساری چیزیں میں نے پہلے بنا کے لی، شربت وغیرہ۔ یہ یہاں پہ میں نے اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ رائس کی چیزیں میں نے بنانی چائنیز، تو یہاں پہ میں اسے ادرک لہسن کا پیسٹ سے کیا ہے، اس کو ہلکا سا فرائی کر کے، اور اس میں میں نے سویا سوس، چلی سوس، بلیک پیپر، نمک، یہی صرف چیزیں ڈالی، باقی میں نے کوئی اور مسالے نہیں اس میں ایڈ کیے۔ تو ابھی یہ تھوڑا سا جب گاجریں ہو گئی تھی یہاں کی سخت ہوتی، اس لیے ان کو میں نے پہلے ڈال دیا تھا، پھر باقی چیزیں میں نے بعد میں ڈالی۔ اب یہاں پہ میں بنا رہی تھی سویٹ کی، یہ دیکھیں یہ ہسبینڈ نے ہی مجھے بتائی تھی ریسپی، تو وہی کہہ رہے تھے بناتے ہیں، تو میں تو انہیں کہہ رہی تھی میں کسٹرڈ بنا لیتی ہوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نا ہم یہ بناتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ فینیاں لی تھی، پہلے میں نے ان کو فرائی کیا بٹر میں، اس کے بعد یہ دودھ لیے، اس میں میں نے کارن فلور ڈالا تھا 2-3 چمچ، اور اس کے بعد اس میں نے چیز ڈال کے نا، تو اب اس کو جب یہ تھوڑا سا تھک ہو گیا تو پھر اس کے اوپر اس کو ڈال کے، تو یہ اوپر جو لاسٹ لیئر تھی نا فینیوں سے اوپر لگا کے، تو یہ میرے ہسبینڈ نے ریسپی نکالی۔ اب اس کا میرے بالکل نیم یاد تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو یہاں پہ میں نے اوپر جو پھر وہ جو ہم ہسبینڈ ڈال رہے تھے نا، وہ تھا شوگر تھا، پانی اور چینی تھی، اس کا وہ بنایا ہوا تھا شوگر، تو وہ اوپر لاسٹ پہ ڈالا ہے۔ تو اب اس کو میں نے نا کور کر کے رکھ دیا، اس کو افطاری کے بعد ہی کھولیں گے چائے کے ساتھ۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرا گوشت بھی ریڈی ہو گیا تھا، اس کے بعد چاول بھی تو مجھے لگ رہا تھا اچھے نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ چاول میں نا چائنیز چاول میں بناتی ہوں مجھے پسند ہے، یہ وہ ایک اور ریسپی تھی، یہ کوئی اسی اور ریسپی سے بنایا، لیکن بہت اچھے بن گئے تھے۔ رشین سائلڈ تھا، اس کے بعد پکوڑے سموسے تھے، اس کے بعد فروٹ چاٹ تھی، شربت تھے، یہ میں نے فرائی پان میں ہی بنایا ہے چکن کو، اور ساتھ میں بس یہی ساری چیزیں بنائی تھی، پکوڑے وغیرہ۔ تو کافی اچھی رہے گی، دوست آئی تھی افطاری، پھر ہمیں وہی پتہ چل گیا کہ آج روزہ ہے، تو آج چاند رات ہے، پھر ہم بیٹھے تھوڑے سے کام کیے، برتن وغیرہ دھوئے، اس کے بعد ہم نے کہا چلو مہندی لگا لیتے، کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ میں لگا لیتی ہوں مہندی نا، اگر لگانی ہو تو میں ذرا سلو لگاتی ہوں، تو میرا کافی ٹائم لیتا ہے۔ دوست بیٹھی تھی، میں نے کہا چلو کافی ٹائم ہو گیا تھا یہاں پہ تقریباً 11 بجے کا، تو میں نے کہا چلو دوست سے ہی لگوا لیتی ہوں۔ یہاں پہ بچوں میں نے سب سو گئے تھے، تو میں نا یہاں پہ کپڑے پریس کر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے میرے ہسبینڈ کے نا کپڑے مل ہی نہیں رہے تھے، کہاں رکھے ہیں، پھر اتنی مشکل سے میں ڈھونڈے، پھر میں نے ان کے
2 सूट प्रेस किए और बहुत 1 घंटा लगा, 2 सूटों पे 1 घंटा मैंने लगाया। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई स्टिकर से लेके, मैंने कहा अभी लगा लेती हूँ, सुबह फिर ईद है तो नहीं टाइम मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी थी, वैसे इसने वर्क भी किया, फर्स्ट टाइम मैंने लगाई है। देखिए एक हाथ में मैं दोस्त ने लगाई थी, दूसरे हाथ पे मैंने अपनी बेटी को ना स्टिकर पे बाद में ट्राई किया था, देखिए अच्छी लगी है। अब वो सो गई थी ना, सूख गई थी, तो मैंने कहा उतार के देखती हूँ कैसा आता है रिज़ल्ट, लेकिन अच्छा था रिज़ल्ट। फिर जब मैंने लगाई हुई थी, अभी मेरी तो नहीं सूखी थी, मैंने कहा फिर मुझे तसल्ली होगी हाँ मेरा भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। सो यहाँ पे मैंने अभी चावल भिगो दिए, मैं खीर बनाऊँगी। अगर आज मैं इफ्तारी ना कराती तो मैं शाम को ही खीर बना के रखती, लेकिन टाइम नहीं मिला फिर, तो इस वजह से अब बर्तन मैंने सारे धो दिए थे, लेकिन फिर भी ये देखिए लास्ट पे थोड़े से रह गए थे। अब मैं इनको बिल्कुल नहीं धोऊंगी मैं बस यहाँ से ना चीज़ें वगैरह उठा दूँगी, और सोच रही थी कि बस बाकी छोड़ देती हूँ सारा। अब बाकी सुबह ही उठ के जो होगा देखी जाएगी। अभी यहाँ पे तकरीबन 2 होने वाले थे और मैं यहाँ पे जा रही थी अभी सोने, और साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह देखते हैं मेरी मेहंदी का कैसा रिज़ल्ट आता है।